السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ حکیم کے بارے میں سننے کے بعد وہ نوجوان ایک بار اس سے ذاتی طور پر ملنے چلا گیا۔ راستے میں جس بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی اس سے حکیم کے بارے میں کوئی اچھی اطلاع نہیں ملی۔ آپ جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کوئی قابل اور صلاحیت مند نہیں ہے۔ آپ کو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اتنا دور نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کے ملک میں اس سے بہتر لوگ ہیں۔ بوڑھے کے جواب سے پریشان ہو کر نوجوان نے اسے بے وقوف کہا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ شام کو جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو نوجوان حکیم کو ذاتی طور پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس کو اس نے بے وقوف کہا تھا۔ اس نے اس نوجوان سے کہا جو اپنی غلطی کی معافی مانگنے ہی والا تھا، میں نے تم سے جو کہا اور جو تم نے مجھ سے کہا وہ درست ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہی تکبر کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ پہلے گروہ کے لوگ اکثر یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اعزازات، کامیابیاں، ڈگریاں حاصل کر کے اپنے بنائے گئے امید کے قلعوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد تعریف کرنے والے پیروکاروں کو رکھتے ہیں۔ حاصل کردہ علم پر وہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ ان میں یہ احساس کی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اور دوسروں کی طرف سے ان کے ساتھ دکھائی جانے والی عاجزی، وہ اپنے آپ کو معتدل اور کمزور سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا گروہ کتنا ہی علم اور احترام سے بھرے ہوئے ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ حاصل کردہ علم اور نہ ہی مقام انہیں مغرور بنائے گا۔ وہ لوگ درخت کی پھلدار شاخوں کی طرح عاجز ہوں گے۔ وہ مقام یا پہچان کی تلاش میں نہیں جائیں گے۔ لذت یا آزمائشوں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے سفر کو ترک نہیں کریں گے۔ وہ تنقید کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ دنیا ایسے لوگوں کے ذریعے ترقی کر رہی ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس عاجزی اور نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ نظریات اور عزت کو کسی کے تابع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور نرمی کے پیکر تھے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے 13 سال تک رکاوٹیں کھڑی کرنے والے اور ظلم و ستم ڈھانے والے مکہ کے لوگ تھے۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر 10 سال تک مدینہ میں پناہ گزیر ہو گئے۔ ان کے سامنے اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو کسی بھی چیز کے لیے تیار تھے، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب وہ ظالموں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی ابتدائی دنوں میں دشمن حق ابو جہل کی طرف سے ایک چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچا۔ اگر محمد خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر سجدہ کیا تو میں اسے پاؤں تلے رون دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتے ہی فوراً کعبے کی طرف چلے۔ ابو جہل اور قریش کے سردار دیکھتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو اس عزم اور حوصلے کے سامنے خاموشی سے گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ رسول نے سکھایا کہ عاجزی کوئی بزدلانہ حرکت نہیں ہے، اور نہ ہی نظریات اور اس کی اقدار کو دوسرے کے تابع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ شرقت نفسی بنور من فؤادی